اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہندوستان کون سے نبی کی امت ہیں۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت کے چند اہم ترین وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے برعکس آنے والے تمام زمانوں اور اقوام کے لیے مبعوث فرما دیا گیا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے بیشتر جن کا ذکر قرآن میں ہے بنی اسرائیل سے تھے، جبکہ باقی اپنے اپنے زمانوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں منصب رسالات سے سرفراز فرمائے گئے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ تقریباً ہر نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور فضیلت کے مد نظر اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں آگاہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور دیگر مذہبی کتب میں تعریف کے باسط یہ پیش گوئیاں یا تو دھندلائی گئیں اور یا پھر سرے سے ہی غائب کر دی گئیں۔ دنیا کے قدیم مذہب طائف میں یہ پیش گوئیاں ابھی بھی اہل نظر کے سامنے ہیں، لیکن اب چونکہ محتشم تراجم ہی دستیاب ہیں، لہذا ان کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ ایک عام ذہن کے لیے انہیں تلاش کرنا آسان کام نہیں رہا۔ تو مختلف زمانوں میں صاحب علم و نظر نے خاص طور سے اولڈ اور نیو ٹestament کو گناہ گار گال کر تحریف شدہ کتب میں سے بھی چند پیشگوئیاں کی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دنیا کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اتنی تحقیق کسی اور مذہب کی کتب کے بارے میں نہیں ہوئی۔ یہودی اور عیسائی مذہب سے متعلق تحقیقات اگرچہ فطرے کے تقاضے کے عین مطابق ہیں، کیونکہ قرآن کا بیشتر حصہ انہیں سے مخاطب ہے، لیکن دوسرے بڑے مذہب کی کتب سے صرف نظر بھی دنائی نہیں، جبکہ ان کے پیروکار بھی یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ ان کی کتب بھی آسمانی کلام ہیں، حقیقت میں بائبل سے بھی پرانی مانی جاتی ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ حیدرآباد کو ان کے ضلع دولت پور میں ہزاروں برس قدیم جتنا اور ایلوان کے غار میں جنہیں ہندو مرتب مانتے ہیں، ان میں ہزاروں سال پرانی تصویریں ہیں جو ہندو مت کی چند دیوا ملائیں بیان کرتی ہیں۔ ان میں سے 16واں غار رنگ محل کہا جاتا ہے، جس میں دشنو خدا کے 10 اوتاروں رسولوں کی تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے آخری یعنی 10ویں اوتار کی صرف سواری کی تصویر ہے جس پر وہ بیٹھ کر آئے گا۔ یہ اس لیے کہ اس وقت ہندو کے مطابق آخری اوتار کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا اور انہوں نے عالم کشف میں محض اس کی سواری دیکھی ہے جسے تصویر میں محفوظ کر لیا گیا۔ تو اس سواری کو وہ گل کی دھان یعنی گلگتی اور تازگی سواری کہتے ہیں۔ یہ سواری اپنی شباہت میں ہو بہو مستند احادیث میں بیان کردہ سفر معراج کی سواری براق جیسی ہے۔ مزید یہ کہ کلی اوتار کا مطلب بت شکن بنتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے علاوہ کسی پر پورا نہیں اترا۔ مزید تصدیق کے لیے مدارس سے جاری ایک انگریزی روزنامہ دی ہندو کا سرک دیکھا جا سکتا ہے، جس کے مونوگراف میں ہاتھی کے ساتھ ہلکی دھان کی تصویر موجود ہے۔ تو ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس موجود وحید انسانی تاریخ میں سب سے پرانا کلام ہے۔ وہ یہ کلام براہ راست خدا سے منسوخ کرتے ہیں، جس میں عدل بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ وہ ذرائع جس سے یہ کلام انسان تک پہنچا انہیں بھی نہیں معلوم، لیکن اپنے بقول یہ کلام ہزاروں سال سے ان کے سینوں میں محفوظ چلا رہا ہے اور اب سے محض 2 صدیاں قبل ہی ان کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں البرینو میکس ملر اور A.B. ویکس کے نام اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے سال محنت کر کے صنعت سیکھی اور اس کالم کو کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ اگرچہ اصل وید ایک ہی تھا، لیکن آج 4 وید ملتے ہیں۔ بعض ہندو مختلف کے خیال میں 4 میں سے ایک اصلی ہے، بعض 4 ہی کو درست مانتے ہیں۔
اور بعض خیال کرتے ہیں کہ اصل وعید چاروں میں تقسیم ہو کر موجود ہندو مت کی باقی کتب جیسے پرن برہمن وغیرہ ہیں جو مخصوص ویدوں ہی کی تفسیریں ہیں اور انہیں ہندو براہ راست آسمانی نہیں مانتے۔ ان چاروں میں ویدوں کے بغور مطالعہ سے ایسے مضامین سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ان تمام مضامین میں سے محض سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی اگر بیان کر دیا جائے تو باقی کے بارے میں کوئی وضاحت ضروری نہیں رہے گی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ بہت صفاتی ناموں میں سے ایک احمد بھی ہے، تو انہیں دو ناموں کے چند حوالے درج ذیل ہیں۔ ترجمہ: اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھی زبان والے، قربانی دینے والے، میں آپ کی قربانیوں کو وسیلہ بناتا ہوں۔ عظیم محمد کی قوت میں اضافے کے لیے اور بشان جو کہ عظیم حکمران ہے، اس کی نعمت ہم بیان کرتے ہیں۔ اے کریم خدا، ہمیں تمام مشکلات سے نجات بخش اور ہمیں مشکل راستوں سے ہمارا راستہ آسان فرما۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ ابو حلیل مشہور، جیسا کہ وہ جنت میں سب کے پیغمبر تھے۔ وہ تمام عالم مقام نجامن عظیم ترین شخص ہیں۔ روشن سورج کے اندھیروں کو دور بھگانے والا ہے۔ اس سراج منیر کو جان کر ہی موت کو جیتا جا سکتا ہے، نجات کا اور کوئی راستہ نہیں۔ احمد نے سب سے پہلی قربانی دی اور سورج جیسا ہو گیا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجن منیر یعنی چمکتا سورج کہا جاتا ہے، اور ان حوالہ جات میں محمد ترجمہ لفظ نیرا شنس کا، جس کا تنسکرت مطلب انتہائی قابل تعریف شخص ہے، اور احمد سنسکرت میں احمد لکھا جاتا ہے جس میں ت اضافی لگا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین واقعات ویڈیو سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، آمین آمین۔ دوستو اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئے تو ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس پر غور کریں۔ شکریہ۔